نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے. موقر اساتذہ کرام اور معزز سامعین باتمکین، آغاز اس خلاق اعظم کے نام سے جو حمد و ثنا کا مستحق اور عالمی کون و مکان کا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے انفس و آفاق کو جہاں میں وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو تپش، چاند کو کشش اور ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی موجوں میں روانی، پھولوں کو تبسم اور بلبلوں کو ترنم عطا کیا. اور حضرت انسان جو کہ خلاصہ کائنات ہے، اپنی تمام مخلوقات کا عکس جمیل ہے اور اپنی قدرت کا مظہر عظیم بنایا. معزز سامعین باتمکین، اسی خدائے وحدہ لا شریک کا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے اس دینی اجلاس کے انعقاد کی سعادت بخشی. یوں تو اس کارگاہ عالم میں سیاسی، احتجاجی، ثقافتی مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ایسی مجلسوں اور محفلوں کی حیثیت سب سے جدا گانا ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کی افادیت و اہمیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. اور ایسا اس لیے ہے کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے محفل بھی اتنی ہی عظیم الشان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا انعقاد نمود و نمائش کے لیے یا حصول عظمت و شوکت کے لیے یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ دینی مقاصد و فوائد کے لیے ہے. اللہ عز و جل کی نسبت پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، اعلاء کلمت اللہ کے نام پر ہے، اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے ہے. جی ہاں، یہی وہ مجلس ہے جہاں ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، غفلت و کاہلی کے دبیز پردے چاک ہو جاتے ہیں. اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے. اور ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد کہ جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. حاضرین مجلس اور عزیزان ملت، ارباب دانش اور ارباب علم فضل، جب کوئی مذہبی، سیاسی یا اصلاحی اجلاس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آغاز سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق اور مسلم الثبوت شخصیت کو فائز کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اس کی سربراہی و سرپرستی میں اجلاس بحسن و خوبی اختتام کو پہنچے. کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدی چاہیے. چنانچہ دانشوروں اور اہل بصیرت کے اس مسلمہ دستور سے اتفاق کرتے ہوئے اس اجلاس کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہماگیر ممتاز شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں جن کی ذات کے ساتھ انتصاب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس منصب جلیلہ کے لیے پیش کرتا ہوں. درخواست کرتا ہوں کہ قبول فرما کر ہم سب کارکنان اجلاس کی رہنمائی فرمائے
اس شعر کے ساتھ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشورا میں، تمہیں کو ہے تم مناسب، تمہیں کو ہے جاگزینی۔ اب میں ایک ذی رائے شخصیت اور رفیق درس کو اس تجویز کی تائید کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائے، اس تجویز کے بارے میں اظہار خیال فرمائے۔ ابھی میرے رفیق درس نے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی کا انتخاب کیا ہے، میں اپنی جانب سے اصالتاً اور تمام اراکین بزم کی جانب سے نیابتاً اس شخصیت عظمیٰ کی پرزور الفاظ میں تائید کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو دیے ہے رب نے انداز خسروانہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے محمد سمیع الحق بنگال کو کہ موصوف تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة
ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.